ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 45 سورہ الطلاق شروع ہو رہی ہے۔ سورہ الطلاق 28ویں پارے کی آخری دو صورتیں باقی ہیں، اور یہ بھی ایک جوڑا ہے، دو صورتوں کا جوڑا۔ اللہ رب العزت نے ان صورتوں میں عائلی مسائل بیان فرمائے ہیں، میاں اور بیوی سے متعلق، اولاد سے، بچوں سے، میاں بیوی سے متعلق زیادہ تر مسائل اس سے متعلقہ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة۔ یا ایہا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جب، طلقتم تم طلاق دینا چاہو، النساء عورتوں کو، اذا طلقتم النساء جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو، فطلقوہن تو ان کو طلاق دینا، لعدتہن ان کی عدت کو پیش نظر رکھ کر، ان کی عدت کو سامنے رکھ کر، عدت کے لحاظ سے ان کو طلاق دینا۔ وَأَحْصُوا اور پھر پوری شمار بھی کرنا، العدہ عدت، اور عدت کو پھر پورا شمار بھی کرنا۔ عدت کہتے ہیں نکاح کا رشتہ ختم ہونے کے بعد، نکاح کا رشتہ ختم ہونے کے بعد یا خاوند کی وفات کے بعد، طلاق کے بعد یا خاوند کی وفات کے بعد کچھ عرصہ ایسا ہوتا ہے جس میں عورت آگے اور نکاح نہیں کر سکتی۔ عدت کہتے ہیں ایسے وقت کو کہ پہلا رشتہ چاہے وہ طبعی طور پر ختم ہو جائے، خاوند کا انتقال ہو جائے، یا وہ ارادتاً ختم کیا جائے، جیسے خاوند طلاق دے بیٹھے، یا عورت خلا لے لے، سیپریشن لے لے، اس کے بعد کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے، کچھ وقت کے جس میں عورت نکاح نہیں کر سکتی، اس مدت کو عدت کہا جاتا ہے۔ مخصوص مدت ہے، وہ مخصوص مدت ہے، اس کو عدت کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم طلاق دینے لگو تو عدت کو پیش نظر رکھ کر، عدت کو سامنے رکھ کر، عدت کے لحاظ سے طلاق دینا۔ ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ طلاق جو ہے یہ کوئی جذباتی عمل نہیں ہے، کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ اختیار کیا جانے والا عمل ہے۔ ظاہر ہے، اب اس کی تھوڑی سی باریکی میں عرض کرتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اول تو طلاق کو پسند نہیں فرماتے، لیکن بعض صورتوں میں حالات اس قدر کشیدہ ہو جاتے ہیں اور رشتے کا ختم کرنا اس قدر ناگزیر ہو جاتا ہے کہ وہاں پھر طلاق کا سٹیپ لینا ہی پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر جو یہ الفاظ لا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی جذباتی طور پر اشتعال میں آ کر اٹھایا جانے والا قدم نہیں ہے، بلکہ یہ تو سمجھ بوجھ کے ساتھ، پوری کیلکولیشن کے ساتھ اٹھایا جانے والا قدم ہے۔ اچھا، عدت کیا ہے؟ ایک نارمل عورت کی عدت، ایک نارمل عورت کی عدت جو ہے، جس کا رشتہ بحال تھا اپنے خاوند کے ساتھ، ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا یا ٹھیک ٹھاک نہیں بھی چل رہا تھا، خاوند اس کو طلاق دیتا ہے، اس عورت کی عدت کیا ہے
کہ جو ناپاکی کے جو ایام آتے ہیں وہ 3 ایام آ کر گزر جائیں تو اس کی عدت ختم ہو جاتی. ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا تھا فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، عورتوں کی جو عدت ہے وہ 3 قروء ہے. قروء قرعن کی جمع ہے، وہ خواتین کے جو مخصوص ایام ہیں ماہانہ وہ مراد ہیں. یہ 3 ایام گزر جائیں تو پھر عورت کی عدت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق دینے کا طریقہ بتایا، اور وہ طریقہ ایسا ہے کہ اگر اس کو اختیار کیا جائے تو 99% طلاق ہوگی ہی نہیں. آپ نے فرمایا کہ عورت کو طلاق تب دی جائے جب عورت ناپاکی کے ایام سے پاک ہو چکی ہے اور پاکی کے ایام چل رہے ہیں، جس کو طہر کہا جاتا ہے. پاکی کے ایام چل رہے ہیں تو ان ایام کے اندر عورت اپنی بیوی کو طلاق دے. جی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے. اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ جب ان پاکی کے ایام میں طلاق دے رہا ہے تو کوشش کرے کہ ان ایام کے اندر اس نے اس کے ساتھ صحبت نہ کی ہو، صحبت نہ کی ہو. اچھا، ناپاکی کے ایام کے اندر طلاق دینے کو پسند نہیں کیا گیا، وہ طلاق تو ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ایام کے اندر نہ ہو سکتا ہے طبعی طور پر خامن عورت سے کچھ کراہیت محسوس کر رہا ہو، یا وہ اپنی خواہش پوری نہیں کر پا رہا تو ہو سکتا ہے کہ وہ خواہش کا پورا نہ کر پانا اس کی طبیعت پر گراں گزر رہا ہو کسی بھی وجہ سے. مثلا وہ بیچارہ مہینے کے بعد آتا ہے چھٹی کر کے، جب بھی مہینے کے بعد آتا ہے تو آگے صورتحال ہی کچھ ایسی ہے. جب بھی مہینے کے بعد وہ چھٹی کر کے آتا ہے تو اسلام نے کیا کہا؟ ہو سکتا ہے اس وجہ سے دے رہا ہو کہ مجھے اس سے وقتی طور پر کراہیت محسوس ہو رہی، تو بھائی ٹھہر جا، ابھی یہ کراہیت 2-4 دن میں ختم ہو جائے گی، پھر سوچ لینا تو انہیں طلاق دینا ہے کہ نہیں دینا. دوسرا یہ ہے کہ اس سے پھر صحبت بھی نہ کی ہو، صحبت بھی نہ کی ہو. ٹھیک ہے، جب آدمی صحبت کر لیتا ہے نا تو اس کا بھی ختم ہو جاتا ہے بڑی حد تک اس کا اشتعال. اچھا، پاکی کے ایام میں دی جائے، پاکی کے ایام میں اگر دیتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سیدھے سادے 3 ناپاکی کے ایام آئیں گے اور عورت کی عدت مکمل ہو جائے گی. جی 3 ماہ نہیں، 3 وہ پاکی کے ایام، ناپاکی کے جو ایام گزر جائیں گے نا 3 ماہانہ، تو عورت کی عدت ختم ہو جائے گی. اگر یہ ناپاکی کے ایام میں دے تو عورت کی عدت لمبی ہو جائے گی. کیوں؟ ابھی پاکی کا دور آئے گا، یہ گزرے گا، پھر پہلا ناپاکی کا دور، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہ 4 ماہ پہ بعد چلی جاتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو، فعدتهن فطلقوهن، تو ان کو طلاق دینا لعدتهن، ان کے عدت کو پیش نظر رکھ کر، واحصوا العدہ، اور پھر عدت کو شمار کرنا ہے کہ بھئی فلاں وقت پہ طلاق ہوئی ہے، شروع ہوئی ہے، تو اب فلاں وقت پہ جا کر اس کی عدت مکمل ہو رہی ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرنا، ربکم، جو تمہارا رب ہے. واتقوا اللہ ربکم، اور اللہ سے ڈرنا جو تمہارا رب ہے. یہ جو جملہ ہے یہ پچھلے پورے جملے کے ساتھ، یعنی طلاق اگر تم دینا ہی چاہ رہے ہو تو کوشش کرو کہ اس میں وہ تمام پہلو سامنے رکھ لو جس کی طرف اسلام تمہیں اشارہ کر رہا ہے اور جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں تلقین کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب طلاق دے بیٹھو تو پھر وہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی عدت پوری کر لے. ایسا نہ ہو کہ طلاق دینے کے بعد عدت پوری نہیں ہوئی، کہیں اور اس کا نکاح ہو. واتقوا اللہ ربکم، اللہ سے ڈرنا جو تمہارا رب ہے. لا تخرجوہن، نہ نکالنا ان عورتوں کو، من بیوتہن، ان کے گھروں سے، ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالنا. ولا یخرجنا، اور وہ خود بھی نہ نکلیں.
وہ عورتیں خود بھی نہ نکلیں. نہ نکالنا، نہ نکلیں مطلب اگر طلاق ہو گئی ہے نا، اس کے بعد جو عورت ہے وہ اپنی عدت اسی گھر کے اندر پوری کرے گی. عورت اسی گھر کے اندر اپنی عدت پوری کرے گی. اچھا، تھوڑی سی میں تفصیل ساتھ اور بھی عرض کرتا چلوں. یہ میں بارہا اس لیے کہتا ہوں کہ ہم جذبات میں آ کر نا پاؤں پہ کلاڑی مارتے ہیں اور پھر روتے پھرتے ہیں. طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طلاق دو بس، صرف ایک طلاق. ایک طلاق دینے کے بعد دونوں میاں بیوی ساتھ رہیں گے، نکاح برقرار ہے ان کا. اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے. نکاح برقرار ہے ان کا. ایک طلاق دے خاوند اور بیوی کے ساتھ رہے. ایک طلاق کی صورت میں اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے. نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح نہیں ٹوٹتا. اچھا، اب اس میں یہ ہے 1 دن 2 دن ہفتہ 15 دن کے بعد مرد کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار میں غلط کر رہا ہوں، وہ رجوع کر لے. رجوع کیا ہے؟ کہہ لے کہ زبان سے کہہ دے سوری میں نے جو طلاق دی تو میں واپس لیتا ہوں. طلاق تو خیر واپس نہیں ہوگی لیکن ان کا رشتہ بحال ہے، ان کا رشتہ بحال ہے. ٹھیک ہے، میاں بیوی آپس میں. رجعی کا مطلب ہی یہی کسی وقت بھی یہ رجوع کر لے اس کے ساتھ، اپنے رشتے کو جوں کا توں بحال رہنے دے. مہینہ گزرنے کے بعد وہ درمیان کا پیریڈ آیا وہ بھی گزر گیا. اگر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، دیکھیں اگر اس نے اس کے ساتھ ریلیشن قائم کر لیا تو طلاق خود بخود ختم ہوگی. طلاق دی ہے، اب کوئی رشتہ برقرار نہ رکھے. ہیں اکٹھے ہیں دونوں، ٹھیک ہے، یہ کہے جی میں اپنے اس بات پہ قائم ہوں، وہ کہے ٹھیک ہے. لیکن اگر انہوں نے اب ریلیشن بنا لیا نا تو طلاق ٹوٹ گئی، رجوع ہو گیا. مہینے کے بعد بھی خامن یہ سمجھتا ہے کہ نہیں رہنا ممکن، چلو بھائی ایک طلاق اور دے دو. اب ہو گئی طلاق بائن. بائن کا مطلب نکاح ٹوٹ گیا. نکاح ٹوٹ گیا ہے لیکن ان کے پاس آپشن ہے کہ یہ دوسرا نکاح کر سکتے ہیں، دوبارہ یہ نکاح کر سکتے ہیں. عدت کی ضرورت نہیں، بغیر عدت کے یہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں 2 طلاق کی صورت میں. اور 2 طلاق دے کے چھوڑ دینا چاہیے، 2 طلاق دے کے چھوڑ دینا چاہیے، تیسری دینی ہی نہیں چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نکاح ٹوٹ گیا ہے. اگر عدت ختم ہو جاتی ہے تب بھی اس بندے کو حق ہے کہ یہ دوبارہ اسی عورت سے نکاح کر سکتا ہے اور اس عورت کو حق ہے کہ یہ اس مرد سے دوبارہ نکاح کر سکتی. تب بھی 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، صرف 2 طلاقیں دی تھیں. 2 طلاقیں دینے کی صورت میں اس مرد کے پاس آپشن ہے، یہ جب بھی چاہے دوبارہ اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر دوبارہ نکاح کر لے گا اس کے بعد ایک آپشن باقی ہے. اب اگر اس نے 1 طلاق اس عورت کو دے دی تو پھر اس کا رشتہ ختم ہو جائے گا. لیکن بہرحال 2 طلاقوں کی صورت میں آپشن موجود ہے. 2 طلاق کر کے چھوڑ دے. اچھا یہ بھی آپشن موجود ہے، عورت کہتی ٹھیک ہے عدت ختم ہو گئی ہے، میرا اس کے ساتھ نکاح ختم ہوگا، میں کہیں اور کرتی ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. مرد کہتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، میں دوبارہ سے نکاح کر لیتا ہوں، تو آپشن موجود ہے. اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو. اب یہ جو کہا ہے نا گھر میں رہیں، گھر سے نہ نکالو، ان کو نہ نکالو. کیوں بھائی؟ کہیں بھی کسی موقع پر پیچھا ہو جائے آپ کا. ہم نے دوسرے پارے میں پڑھا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، ہو سکتا ہے تم ان کو روک لو بھلے طریقے سے. او تسریح بِإِحْسَان، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اچھے طریقے سے ان کو رخصت کر دو، بھلائی کے ساتھ رخصت کر دو. اب دیکھیے شروع سے، یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مخاطب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں لیکن حکم سب کے لیے. اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو، فطلقوهن لعدتهن، تو ان کو ان کی عدت سامنے رکھ کر عدت کے لحاظ سے طلاق دو. واحصوا العدہ، اور عدت کو شمار بھی کرو. واتقوا اللہ ربکم، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. لا تخرجوهن من بیوتهن، ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو. ولا یخرجن، اور یہ خود بھی نہ نکلیں. الا، سوائے اس کے، ان یاتینا، کہ وہ ارتکاب کر بیٹھیں، بفاحشۃ مبینہ، کسی واضح غلطی کا،
کسی واضح غلطی کا ارتکاب کریں تو پھر بے شک گھر سے نکال دو. یہ واضح غلطی دو طرح کی ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ خدا نخواستہ عورت کسی برے کام کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے تو بھائی پھر اس کو نکال دو. دوسرا یہ ہے کہ عورت ہر وقت لڑائی پہ لگی ہوئی ہے، صبح شام دن رات چخ 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 چخ، تو پھر ٹھیک ہے نکال دو بھائی، گھر تو سکون سے رہے نا آدمی. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ، اور جو تجاوز کرتا ہے حدود اللہ کی حدود سے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. لا تدری، تم نہیں جانتے، لعل اللہ، شاید کہ اللہ، یحدث، پیدا فرما دے، بعد ذلک، اس کے بعد، امرا، کوئی صورت. یعنی ایک طلاق دو، نہ نکالو عورت کو گھر سے، ہو سکتا ہے اللہ پاک رجوع کی صورت پیدا فرما دیں. دو دے بیٹھے ہو، ابھی بھی نہ نکالو جب تک عدت ختم نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے دو کے بعد بھی دوبارہ نکاح کی صورت میں تجدید کی شکل پیدا ہو جائے. لا تدری، تم نہیں جانتے، لعل اللہ، شاید کہ اللہ، یحدث، پیدا فرما دے، بعد ذلک امرا، اس کے بعد کوئی بہتر صورت. فَإِذَا، پھر جب، بلغنا، وہ پہنچنے لگیں، اجلہن، اپنی عدت کو، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچنے لگیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، یا تو ان کو روک لو، بمعروف، شرعی طریقے کے مطابق روک لو، او یا فارقوہن، یا پھر ان کو الگ کر دو، بمعروف، شرعی طریقے کے مطابق. وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بناؤ، ذوی عدل، دو عادل آدمی، منکم، اپنوں میں سے، اور اپنوں میں سے دو عادل آدمیوں کو گواہ بناؤ. وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو، الشہادہ، گواہی، للہ، اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے اس گواہی کو قائم کرو. دو آدمیوں کو گواہ بناؤ، اس لیے ایسا نہ ہو طلاق دینے کے بعد ایک بندہ بعد میں مکر گیا، تو بھائی جب دینے لگو تو کم سے کم دو آدمی ایسے سامنے رکھ لو. گو اگر نہ بھی ہو تو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن دنیا کے اندر بہتر طریقے سے معاملے کو کسی بھی انجام تک پہنچانے کے لیے دو چار بندے سامنے ہوں تو پھر ذرا آدمی مکرتے ہوئے پھر اس کو کچھ سمجھ آتی ہے. اور دوسری بات، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اب یہ گواہوں کو کہا جا رہا ہے. اگر تم گواہ تھے اور کہیں گواہی دینے کا وقت آیا ہے تو بھائی پھر وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اس گواہی کو قائم کرو. ذَلِكُمْ، یہ یوعظ، نصیحت کی جاتی ہے، بِهِ، اس کی. ذَلِكُمْ یوعظ بِهِ، یہ نصیحت کی جا رہی ہے، من کان، جو ہو، یؤمن، ایمان رکھتا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. یہ اس شخص کے لیے، یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ومن، اور جو، یتقی، ڈرے گا، اللہ سے، جو اللہ کا خوف رکھے گا، یجعل، اللہ پیدا فرما دیں گے، لہو، اس کے لیے، مخرجا، مشکل سے نکلنے کی صورت. اللہ رب العزت مشکل سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی شکل، کوئی نہ کوئی صورت اس کے لیے پیدا فرما دیں گے جو اللہ سے ڈرے گا. وَيَرْزُقْهُ، اور اللہ اس کو عطا فرمائیں گے، من حیث، وہاں سے، لا یحتسب، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. یہ جملے بڑے گہرے ہیں، یہ بڑے سمجھنے والے جملے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایک خاوند طلاق دے بیٹھا ہے ہر اعتبار سے، عورت کہتی ہے میں بنا بنایا گھر ہے، میں کہاں جاؤں، کیسے جاؤں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرے گا نا، اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی صورت پیدا فرما دیں گے، اور اللہ اس کو وہاں سے عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. ورنہ عموماً کیا ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں، رہ رہے ہیں سب، ایک نہیں 100 دفعہ طلاقیں ہو جاتی ہیں، رہ رہے ہیں سب. انہیں جی کہاں جائیں، سارا گھر بکھر جائے گا، بچوں کا یہ مسئلہ ہو جائے گا، فلاں کا یہ ہو جائے گا. بھائی یہ چیز پہلے سوچنے والی، لیکن اب جب دے بیٹھے ہو، اب خدا سے ڈرو، خدا کا خوف کھاؤ. اور جو کرے گا، یجعل لہ مخرجا،
اللہ اس کے لیے، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی صورت پیدا فرما دے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اس کو نوازے گا، عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کو کافی ہو جائے گا. ان اللہ، بے شک اللہ، بالغ امرہ، اپنا کام کرنا خوب جانتا ہے. ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنا کام کرنا خوب جانتا ہے. قد، یقیناً، جعل اللہ، بنائی ہے اللہ نے، لکل شیء، ہر چیز کے لیے، قدرا، اپنی ایک منزل. اللہ نے ہر کام کی اپنی ایک منزل بنائی ہے. واللائی، وہ خواتین، یئسنا، جو مایوس ہو چکی ہوں، من المحیض، حیض سے. عمر بڑی ہو جائے تو عورت کو وہ جو ایام ہیں وہ پھر ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے واللائی یئسن من المحیض، اور جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے. ان ارتبتم، اگر تمہیں ان میں کوئی شک ہو، فعدتہن، تو ان کی عدت، ثلاثۃ اشہر، 3 ماہ ہے ان کی عدت. یعنی وہ خواتین جن کو وہ ایام آتے ہی نہیں ہیں ان کی عدت پھر 3 ماہ ہے. واللائی، اور اسی طرح وہ عورتیں، لم یحضن، جن کو ابھی وہ ایام آنا شروع ہی نہیں ہوئے، یعنی ابھی وہ کافی کم عمر ہیں، اور اتنی کم عمری ہے، کم عمری میں نکاح ہوا، ابھی ان کے ایام آنے شروع ہی نہیں ہوئے، ان کی عدت بھی 3 ماہ ہے. وہ خواتین زیادہ عمر کی وجہ سے جن کو ایام آنے ختم ہو چکے ہیں تو ان کی عدت 3 ماہ، اور جن کو ابھی شروع ہی نہیں ہوئے ان کی بھی 3 ماہ. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، یہ 3 قسم کی عورتوں کی عدت بیان ہو چکی ہے. 3 قسم کی، نارمل عورتیں تو ان کے پھر وہ 3 دفعہ، اور وہ خواتین جو بڑی عمر کی ہیں اور ان کو نہیں آتے 3 ماہ، اور جن کو سرے سے شروع ہی نہیں ہوئے ان کے بھی 3 ماہ. نمبر 4، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والی عورتیں، اجلہن، ان کی عدت، ان یضعن حملہن، وضع حمل ہے ان کی عدت. یعنی اگر کسی پریگننسی کے دوران عورت کو طلاق دے دی تو طلاق تو ہو جائے گی، طلاق تو، لیکن مسئلہ یہ کہ اس عورت کی عدت کیا ہے، تو اس عورت کی جو عدت ہے وہ ڈیلیوری ہے. جب ڈیلیوری ہو جائے گی اس عورت کی عدت ختم ہو جائے گی. اب چاہے اس میں 1 ماہ لگے، چاہے 4 ماہ لگیں، چاہے 6 ماہ لگیں، چاہے 8 ماہ لگیں، بہرحال جب یہ ڈیلیوری ہو جائے گی اس عورت کی عدت ختم ہو جائے گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے گا، يَجْعَلْ لَهُ، پیدا فرما دیں گے اللہ اس کے لیے، من امرہ، اس کے کام میں، یسرا، آسانی. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے. ذالک امر اللہ، یہ اللہ کے حکم ہیں، احکام ہیں، انزلہ الیکم، جو اللہ نے تمہاری طرف اتارے ہیں. ومن یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا، یکفر، تو مٹا ڈالیں گے اللہ، عنہ، اس سے، سیئاتہ، اس کے گناہوں کو، اللہ اس سے اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے. وَيُعْظِمْ، اور بہت بڑا عطا فرمائیں گے، لہو، اس کو، اجرا، اجر، اور اس کو اللہ بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. یہاں بار بار کہا جا رہا ہے جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا. اس کی وجہ یہ ہے یہ معاملہ بالکل اندر کی سطح پہ ہوتا ہے، نہیں پتہ ہوتا، عام لوگوں کو نہیں پتا، باہر والوں کو نہیں پتا. کئی دفعہ میاں بیوی طلاق دے کے آپس میں خود ہی وہ صلح صفائی کر لیتے، تمہارا حصہ ختم ہو چکا ہے، اب تو تم حرام طریقے سے رہ رہے ہو، تمہارا رہنا سراسر گناہ ہے، خدا نخواستہ اس کے بعد اولاد ہوتی ہے تو وہ جائز، اللہ کے ہاں جائز اولاد تصور نہیں ہوگی. دنیا والوں کے سامنے بے شک آئی ڈی کارڈ کے اندر اس میں ولدیت کوئی بھی آ جائے، کسی کے بھی آ جائے، کچھ بھی شمار ہو. اب چونکہ اندر کا معاملہ ہوتا ہے، لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے. اب یہاں کون سی چیز بچا سکنے والی ہے؟ بس ایک اللہ کا ڈر ہے، سو اللہ سے ڈرو. اس لیے بار بار اس میں کہا اللہ سے ڈرو اور اللہ کے اس حکم کی نافرمانی نہ کرو. آج یہاں تک تھی، باقی انشاءاللہ کل مکمل کر لیں.